بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ارسلان گل، آپ دیکھ رہے ہیں اگرور نیشنل ٹی وی۔ ویورز، زیادہ تعارف اور فالتو باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے سیدھا پوائنٹ پہ آؤں گا۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، اور دوسری طرف ہمارا پاکستانی میڈیا جو کہ ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو جو ہے انہوں نے دوبارہ انٹرویو پر لیا اور ان سے معافی بھی منگوائی۔ سب سے پہلے میں بات بنیاد سے شروع کروں گا۔ جب پرائم منسٹر صاحب ہمارے ڈونیشن اکٹھے کر رہے تھے، ساتھ ہی مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے تو انہوں نے کال پہ بھی لیا، انہوں نے تھوڑی سی نصیحتی جو ہے باتیں کی، اس کے بعد انہوں نے دعا کروائی۔ اس میں کچھ باتیں جو انہوں نے شروع میں کی، اس میں یہ باتیں انہوں نے کہی کہ ایک تو ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی، دوسری طرف انہوں نے ہمارے پاکستان میں ہمارے ملک میں جو ہے تو بے حیائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ تو میڈیا کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو ہمارا میڈیا بالکل پاک شفاف ہو جائے گا اور ہمارے ملک پر رحمتیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جب بے حیائی کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے جو بے حیائی جو ہے وہ جس طرح تیزی سے پھیل رہی ہے، اگر وہ کم ہو جائے تو اس طرح جو ہے پاکستان میں جو ہے جی کرونا وائرس بھی ختم ہو سکتے ہیں اور جتنی بھی بڑی بیماریاں اور آفات ہیں ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں دوسرا کلپ دیکھتا ہوں جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کو دوبارہ کال پہ لیا، حامد میر صاحب تھے اور ساتھ میں ایک اینکر پرسن اور تھے، ان کا نام میں نہیں جانتا کوئی تھے، لیکن اس میں بات یہ کہی گئی کہ ایک اینکر جو ہے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ ایک بندہ ہے جو چینل کا مالک ہے، اس کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے مولانا طارق جمیل صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی سجیشن دیجیے میرے چینل کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اپنے چینل سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دوں تو چینل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی اس بندے کا نام بتائیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسرے اینکر نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں بے حیائی اتنی عام ہے اور آپ نے پاکستانی قوم کو قوم لوط سے تشبیہ دی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جو ہے بہت سارے لوگوں کی ہمیں کالز آ رہی ہیں، بہت ساری عورتیں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا ہم نے پاکستان میں بے حیائی پھیلائی ہے، پاکستان تو اتنا بے حیا ملک نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب اس بات کا بھی ہمیں جواب دیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بہاف پر میں آپ کو ان دونوں سوالات کے جوابات دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا پاکستانی میڈیا، ہمارے پاکستانی اینکرز جتنے بھی ہیں، اگر ان کو کسی جگہ پر اپنا مفاد، اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو یہ وہاں پر کوئی بات بھی نہیں کرتے، وہاں پر یہ اسی بندے کی بات سنتے ہیں جو ان کو فائدہ دے رہا ہے، جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس بندے کا جو ہے تو دوسرا پہلو جو ہے جو عوام کے سامنے لانا چاہیے وہ لائیں، اس کو پیچھے چھپا دیتے ہیں، دوسری باتوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ملک ریاض صاحب کا، تو اینکر پرسن کو انٹرویو کے دوران ہی کال آ جاتی ہے، وہ اینکر پرسن کال اٹھاتی ہے، وہ کہتی ہے کیا ہے، تو آگے سے بندہ کہتا ہے کہ ملک صاحب کو روکنا نہیں، ملک صاحب جو بھی بولتے ہیں ان کو بولنے دیں۔ وہ ملک صاحب تھے، ملک ریاض صاحب کا انٹرویو ہو رہا ہے، ملک ریاض صاحب جو ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو پھنسایا جا رہا تھا، ان کا جو ہے تو ان کا جو بلیک منی ہے وہ سامنے لائی جا رہی تھی، ان کا جو بلیک کیریکٹر ہے وہ لایا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف دیکھا گیا کہ بھئی ان کا تو چینل کے اوپر بڑے احسانات ہیں، بڑے نوٹ ہیں ان کے پاس، تو ان کی وہ جو ہے وہ بلیک امیج جو ہے وہ دبا دی گئی اور ان کی وائٹ امیج سامنے لا دی گئی، اور پھر ان کو ایک آئیڈیل پرسنالٹی بنا دیا گیا پاکستان کا۔ یہ ہے پاکستانی میڈیا، یہ ہے پاکستانی میڈیا جو اپنے مفاد کے لیے جھوٹ کو کیسے سچ اور سچ کو کیسے جھوٹ بناتا ہے۔ اس کے آپ کیسے شفاف کریں گے، اس بات کو کیسے اس بات کا جواب دیں گے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کی میں اس بات سے 100% مطمئن ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کردار ادا کرتا ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ جب کہا کہ بھئی عورتوں کی کالیں آ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے قوم لوط سے اس کو تشبیہ دی۔ جب پچھلے دنوں میں بات ہو رہی تھی میرا جسم میری مرضی کی، ماروی سرمد نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کیا کہا کہ میرا جسم میری مرضی۔ دوسری طرف جب ساری عورتیں سراپا احتجاج ہو گئیں خلیل الرحمان قمر کے خلاف اور رولوں پہ آ گئی اور ہاتھ میں جو ہے تو پمفلیٹس لیے ہوئے، بڑے بڑے جو ہے تو بورڈ لیے ہوئے کہ میرا جسم میری مرضی، ہم جو بھی کریں ہم کریں۔ ایک لڑکی کا بیچ میں یہ بیان بھی سنتا ہوں کہ میں ہومو سیکچول جو ہے اس کے مفاد میں ہوں، ہومو سیکس جو ہے میں اس کے مفاد میں ہوں۔ تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ قوم لوط جو تھی اس پر جو عذاب آیا وہ ہومو سیکس کی وجہ سے آیا تھا۔ ہومو سیکس کیا ہے؟ ہم جنس پرستی ہے، سیم جنس جو ہیں، سیم جینڈرز جو ہیں جو آپس میں سیکس کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہومو سیکس۔ تو ہومو سیکس جو ہے وہ پاکستان میں بھی عورتیں جو ہیں اس کے ساتھ ہیں اور قوم لوط بھی اس کے ساتھ تھی۔ تو کیسے آپ کہتے ہیں کہ قوم لوط کے ساتھ تشبیہ نہ دی جائے اس قوم کو؟ میں آپ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر آپ کو کہتا ہوں کہ کرونا وائرس جو ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آیا، ہماری اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے ہمارے غلط فعل اور غلط قولوں کی وجہ سے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو بھی باتیں کہی ہیں صرف انہوں نے باتیں غلط نہیں کی، صرف انہوں نے آئینہ دکھایا ہمارے پاکستان کو، ہمارے پاکستانی میڈیا کو، جس پر سچ سن کر ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی اور اتنی زیادہ پریشانی ان کو ہوئی کہ انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے معافی مانگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی عظمت کو میرا سلام ہے کہ انہوں نے سب کے سامنے آ کر پوری قوم سے بھی معافی مانگی اور میڈیا سے بھی معافی مانگی۔ یہ ان کا اعلیٰ ظرف ہے، ان کی اعلیٰ ظرفی کی بہترین مثال ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اس دور میں
اس دور میں دنیا کی سب سے مؤثر شخصیت ہے. ان کی دعا میں جتنا اثر ہے, ان کی شخصیت میں جتنا جو ہے نکھار ہے, اور ان کے جتنا قول ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو وہ بولتے ہیں وہ پہلے خود کرتے ہیں, اس کے بعد وہ جو ہے آپ سب کے سامنے لاتے ہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا را جو ہے کسی نئی آفت کا انتظار نہ کریں, کسی نئی آفت کو دعوت نہ دیں. مولانا طارق جمیل صاحب جیسی شخصیت کو جھوٹا قرار کے, ان کو بے عزت کر کے, ان کو میڈیا کے سامنے لا کے لوگوں سے معافی منگوا کر, لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کر کے خدا را کوئی دوسری آفت کا انتظار نہ کریں, اور دوسری آفت کو جو ہے تو اس کو اپنی طرف آمد کی دعوت نہ دیں. اگر ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, اور میں صرف مولانا طارق جمیل صاحب کی بات نہیں کر رہا, جتنے بھی عالم اسلام, جتنے بھی عالم ہیں, جتنے بھی عالم دین ہیں ہمارے, ان کو اگر اسی طرح آپ نے ان کے ساتھ سلوک کرنا شروع کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں بھی جو ہے تو یہ اس کو آپ روک نہیں سکیں گے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری بات سے متفق ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے صحیح بات کی ہے, تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اپنا کردار بھی ضرور ادا کیجیے. دیکھتے رہیے اگرور نیشنل ٹی وی. اللہ حافظ.